میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا کہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے. جرمنی سے میرے پاس ایک خط آیا ایک صاحب کا جو پاکستانی تھے اور جا کر جرمنی میں مقیم ہو گئے. نام بھی مجھے ان کا یاد ہے، عبداللطیف نام تھا. خط یہ آیا کہ میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا تھا اور اس وقت نہ کوئی دین کا خیال تھا، نہ کوئی فکر تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ. بس پیٹ پالنے کی خاطر پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، جرمنی میں جا کے مقیم ہو گیا. وہاں رہتے رہتے میری ایک لڑکی سے تعلقات ہو گئے جو جرمن لڑکی تھی، عیسائی تھی. ہوتے ہوتے تعلقات ایسے بڑھے کہ میں نے اس سے شادی کر لی. کچھ دین اسلام کی تو کوئی خاص فکر تھی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، لیکن شادی کر لی. شادی بھی ہو گئی، بے فکری سے وقت گزرتا رہا، بچے ہو گئے. جب میرا بچہ بڑا ہوا اور پڑھنے کے لائق ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی ہے وہ میرے بچے کو عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے. اس وقت اچانک میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوا اور میرے اندر سے غیرت نے مجھے للکارا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ عیسائی بن رہا ہے، اس کو ماں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے. اس دن سے میرے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو روکوں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم، یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کو عیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتے. بیوی نے کہا میں کیوں نہ دوں، یہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں جس چیز کو حق سمجھتی ہوں، صحیح سمجھتی ہوں، اسی کے مطابق میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں. میں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مذہب حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے. اس نے کہا کیوں حق ہے بتاؤ. اب جب بات کرنی شروع کی تو وہ لکھتا ہے خط میں کہ بات کرنی شروع کی تو اس کو تو بہت معلومات تھیں اپنے مذہب کی، مجھے اپنے مذہب کی کچھ بھی معلومات نہیں تھی. نتیجہ یہ کہ جب بحث کرتا تو وہ جیت جاتی اور میرے پاس جواب نہ بن پڑتا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کشمکش کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا سا نماز روزے کی طرف بھی متوجہ ہو گیا، لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کر پاتا اور وہ میرے بچوں کو خراب کر رہی ہے، عیسائی بنا رہی. خدا کے لیے میری کچھ مدد کی. یہ میرے پاس خط آیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بیچارے اس مشکل میں مبتلا ہے، ایسی کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر میں نے اس کو خط لکھا. میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں، عیسائیت کیا ہے کے نام سے اردو میں اور انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی کے نام سے چھپی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ یہ آپ خود تو اس سے بحث کرنا چھوڑ دو، بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جبکہ آپ کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے. بحث کرنا بالکل چھوڑ دو. البتہ اس کو دو باتوں پر کسی طرح راضی کر لو. ایک یہ کہ میں کتاب بھیج رہا ہوں، اس کا یہ مطالعہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہو کہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہو، میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو دعا کیا کرو، روز رات کو بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو میں عیسائی مذہب پر قائم رہوں، اور اگر دین اسلام برحق ہے تو یا اللہ میرے دل میں اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دیجئے، مجھے اس کی حقانیت کا قائل کر دیجئے. یہ دعا کیا کرے روز رات کو بیٹھ کر، اس پر اس کو آمادہ کر لو. تھوڑے دن بعد اس کا خط آیا کہ وہ راضی ہو گئی ہے اور وہ آپ کی کتاب کا مطالعہ بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں رات کے وقت میں وہ دعا بھی کرتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسے تھی ویسی ہے، کوئی میلان پیدا نہیں ہوا اسلام کی طرف.
میں نے دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، اس سے کہو کہ یہ کام کرتی رہے، چھوڑے نہیں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو جیل میں ڈال دیجیے، وہ کرتی رہی۔ تیسرا جو خط آیا اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مولانا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے اللہ میاں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یونیورسٹی اس کو جانا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے یونیورسٹی کا کام کیا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، گاڑی وہ ڈرائیو کر رہی تھی، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اچانک اس نے گاڑی ایک جگہ بائیں طرف کھڑی کر کے، کنارے کھڑی کر کے روک دی گاڑی، اور اسٹیئرنگ کے اوپر منہ ڈال دیا، رونے لگی۔ میں سمجھا کہ خدا نہ کرے کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے جو اچانک اس نے گاڑی روکی ہے، رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ اتنا رونا اس کو آ رہا تھا کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے روتے روتے مشکل سے یہ جملہ ادا کیا، نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے کسی جگہ لے جا کر مجھے مسلمان کر لو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لے جا کر مسلمان کر لو۔ تو میں اس کو فوراً میں نے گاڑی سنبھالی اور اس کو ڈرائیو کر کے جو قریب ترین اسلامی سینٹر تھا وہاں اس کو لے گیا، اس کو کلمہ پڑھایا اور اس دین کی بات سمجھائی، مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ آج ہم رات کو واپس آئے اور رمضان کے دن تھے، تو کہا کہ آج ہم شہری میں دونوں اٹھے ہوئے ہیں اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو ایک خط اس کا تھا، دوسرا خط اس عورت کا تھا میرے نام، اور اس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا جس نے میرے اوپر حق کا راستہ کھول دیا۔ اور اب بتائیے کہ میں کس طرح آگے کس طرح چلوں۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگی جائے کوئی چیز، خاص طور سے اگر ہدایت مانگی جائے، اگر دین پر عمل مانگا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے مطابق زندگی مانگی جائے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ فرمائے۔ اس واسطے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کہہ کر باری تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا ہے کہ جب کبھی تمہیں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ معلوم ہو، اس کو بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم سے کہو کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی، اور ہم سے مانگو کہ اللہ یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے۔ یہ مانا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کر کے تو دیکھو، آج ہو یہ رہا ہے پورے معاشرے میں کہ یہ بات تو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ بھئی زمانہ خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ماحول کے اندر دین کو بچلنا مشکل ہے، لیکن بس یہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ ان باتوں کے بعد کوئی کوشش اس راستے کو چلنے کی کوشش کچھ بھی نہیں۔ ہوا دہن پر بٹھایا ہوا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اور اس ہوے کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ جس طرح معاشرہ بہاؤ پہ بہا کر لے جا رہا ہے اس پر بہہ رہے ہیں، نہ تو کوئی کوشش ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، اس سے توفیق مانگی جائے۔ راستہ یہی ہے کہ کوشش کرو اور کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں، کس طرح توفیق عطا فرماتے ہیں۔ www.darsequran.com